ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور من نور الله۔ آج کا ہمارا موضوع ہے طواف حج کا سنت طریقہ۔ 10ویں تاریخ کے فعال سے فارغ ہونے کے بعد نہا دھو کر بطہارت عطر و خوشبو لگائیں، قربانی کا گوشت کھا کر مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں، سنت کے مطابق ذکر دعا میں مشغول ہوں، مسجد حرام میں داخل ہوں، حسب دستور طواف شروع کریں۔ حج کا رمل پہلے نہ کیا ہو تو پہلے 3 پھیروں پر رمل کریں۔ 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز طواف پڑھیں، پھر ملتزم پر آ کر دعا مانگیں، پھر زمزم پئیں۔ حج کی سعی اگر پہلے نہ کی ہو تو آپ دستور کے مطابق سعی کر کے مسجد حرام میں مطاف کے قریب 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اب صرف 2 یا 3 روز مناسک میں قیام کے دوران جمروں کی رمی باقی ہے، کیونکہ آج رات منی میں ہی قیام کرنا ہے۔ منی کے علاوہ دوسری جگہ رات گزارنا مکروہ ہے۔ کل کی رات بھی یہی گزارنی ہوگی، پرسوں کی بھی رات یہی گزارنی ہوگی، یعنی 11ویں اور 12ویں کی راتیں منی میں گزارنا سنت ہے۔ 13ویں تاریخ کی رات کا گزارنا اس شرط پر مشروط ہے کہ 12ویں تاریخ کو غروب سے پہلے کوچ نہ کریں۔ منی کے زمانہ قدیم میں ہر نماز باجماعت مسجد خیف میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ محل انبیاء ہے، خصوصاً جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مسجد میں مصلی ہے، وہاں زیادہ نمازیں پڑھو۔ المختصر یہ کہ یوم نحر یعنی 10ویں تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عبادتیں ادا کی ہیں۔ اول رمی، جمرہ عقبہ، دوسری قربانی، تیسرے خلق یعنی بال کتروانا، چوتھے طواف زیارت۔ یہ ترتیب واجب ہے، خلاف ترتیب میں تب واجب ہوگا۔ 11 ذی الحجہ کو جمعرات کی رمی، 11 تاریخ حج کا چوتھا دن ہے۔ اس روز منی میں نماز ظہر پڑھ کر تینوں جمروں کی رمی کرنا واجب ہے۔ آج کی رمی کا افضل وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ عورتوں اور ضعیف لوگ اور بوڑھوں کے سوا دوسروں کو بعد غروب رمی کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، 12ویں کی فجر طلوع ہونے سے پہلے اگر رمی کر لی تو ادا ہو جائے گی، اس کے بعد رمی کا وقت فوت ہو جاتا ہے۔ اسی صورت میں رمی کی قضا اور دم دونوں واجب ہے۔ سب سے پہلے اس جمرہ پر جو مسجد خیف کے قریب ہے، جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر 7 کنکریاں یکے بعد دیگرے تکبیر پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر مارو۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ زیادہ کنکریاں رکھو۔ اگر 3 سے کم کنکریاں ماری تو معتبر نہیں، اگر 3 سے زیادہ ماری تو معتبر ہے، لیکن 7 کی تعداد پوری ہونے میں جتنی کنکریاں باقی رہ گئی تو ہر کنکری کے عوض صدقہ دینا ہوگا۔ جمرہ اولا کی رمی اور دعا کے بعد جمرہ وسطیٰ کے پاس آئیں اور حسب دستور اس جمرہ کو بھی رمی کریں۔ رمی کے بعد اس جگہ سے علیحدہ ہٹ کر پہلے کی طرح یہاں بھی کچھ دیر دعا میں مشغول رہیں۔ جمرہ عقبہ، پہلے 2 جمروں کی طرح یہاں جمرہ عقبہ پر بھی یکے بعد دیگرے 7 کنکریوں ماریں۔ اس جمرہ کی رمی کے بعد فوراً ذکر و دعا میں مشغول اپنی قیام گاہ کو واپس آ جائیں۔ دعا کے لیے وہاں ٹھہرنا خلاف سنت ہے۔ 12 ذی الحجہ کی رمی، آج 12 تاریخ ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کی تو مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کریں، آج بھی موقع ہے۔ آج کے بعد بلا عذر طواف زیارت میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ اس دن میں نماز ظہر کے بعد تینوں جمروں پر 7 کنکریاں مارنا واجب ہے۔ پہلے 2 جمروں کی رمی کے بعد حسب دستور دعا کے لیے ٹھہرنا اور آخری جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد نہ ٹھہرنا بلکہ فوراً اپنی قیام گاہ کو جانا سنت ہے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی، سنت اور افضل 13 تاریخ کو بعد زوال نماز ظہر پڑھنے اور پھر رمی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ جانا۔ ہاں، اگر آج صبح منی میں طلوع ہو جائے تو پھر 13 تاریخ کی رمی واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا آج بھی حسب دستور اور سنت کے مطابق تینوں جمروں پر رمی کریں۔ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد دعا کے لیے ٹھہریں اور جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد نہ ٹھہریں۔
مکہ مکرمہ کو واپسی، منع کے افعال قیام سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کو واپس آئیں۔ راستہ میں جنت المعلا کے قریب محسب میں دعا کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرنا سنت ہے۔ یہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ افضل یہ ہے کہ یہاں نماز عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں حاضری دے۔ یہی سنت نبوی ہے۔ آفاقی یعنی وہ حضرات جو حدود مکہ سے باہر کے رہنے والے ہیں، ان کے ذمہ حج کا صرف ایک واجب طواف وداع اب باقی رہ گیا، جو مکہ سے بوقت رخصت ادا کیا جائے گا۔ اب 13 ذی الحجہ کے بعد قیام مکہ کے دوران میں جتنے ہو سکے اپنے آقا مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے لیے والدین اور بھی جس کی طرف سے چاہے جتنے چاہے عمرے ادا کرتے رہیں۔ طواف وداع، یہ طواف صرف اہل آفاق یعنی بیرون میقات رہنے والوں پر واجب ہے۔ اس کو طواف صدر بھی کہا جاتا ہے، جو کعبہ معظمہ سے رخصت کے وقت ادا کرنا ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی عرصہ یہاں قیام کیا جائے۔ جب بھی وطن روانگی ہو تو یہ طواف کر کے رخصت ہونا واجب ہے۔ اس طواف میں رمل، اصطباء، اس کے بعد سعی وغیرہ کچھ نہیں۔ یہ طواف کر لینے کے بعد اگر دوبارہ کسی وجہ سے مکہ شریف قیام کرنا پڑے تو بوقت رخصت دوبارہ طواف وداع کرنا مستحب ہے۔ علینا الا البلاغ المبین۔